بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اگر مسجد کا پاک کرنا موقوف ہو مسجد کی زمین کو کھودنے پر یا مسجد کی زمین کو تخریب کرنے پر، جس کو بعد میں تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئے، تو کیا مسجد کو پاک کرنے کے لیے زمین کو کھودنا یا زمین کو مختلف چیزوں کو توڑنا جس کی تعمیرات کی ضرورت پیش آئے، کیا یہ جائز ہے مسجد میں ازالہ نجاست کی وجہ سے؟ لو توقف تطہیر المسجد علی حفر ارضہ، اگر مسجد کا پاک ہونا موقوف ہو مسجد کی زمین کو کھودا جائے، جاز بل وجب، جائز کھودنا بلکہ واجب ہو جاتا ہے مسجد کو پاک کرنے کے لیے۔ وقضا اذا توقف علی تخریب شیء منہ، اس طریقے سے اگر تطہیر مسجد موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ مسجد میں سے کوئی چیز جو ہے اس کو خراب کیا جائے، ولا یجب تم الحفر و تعمیر الخراب، جب مسجد کو ہم نے کھودا تو بہت ساری مٹی باہر نکل آئی، اس طرح جو ہے کسی چیز کو تخریب کیا تو تخریب کرنے کے نتیجے میں بعد میں تعمیر کرنے کی بھی ضرورت آئے گی۔ کہتے ہیں یہ پاک کرنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے، جس نے مسجد کو کھودا، جس نے تخریب کیا مسجد کے ایک حصے کو پاک کرنے کے لیے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف اس کی ذمہ داری پاک کرنا، بس اس کی اور ذمہ داری نہیں کہ دوبارہ اس کو تعمیر کروائے، دوبارہ اس کو جو کھڈا کھودا ہے اس کو دوبارہ بھروائے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے ابھی بتائیں گے کہ جب کسی پر احسان کر کے کچھ نقصان کرتے ہیں تو جس پر احسان کیا ہے اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ تعمیرات بھی ہم سے کروایا۔ مثلا مثال پیش کیے کہ اگر کسی کی جان بچ رہی ہے اس کے مکان کو توڑ کے جانا پڑے گا تو ہم توڑ کے جائیں گے، تو پھر تعمیرات کروانے کی ہماری ذمہ داری، اس کی جان بچا رہے ہیں ہم توڑ کر، تو جان بچانے کے لیے ہمیں توڑنا پڑ رہا ہے، تو ہم پھر مجبور نہیں کہ اس کو مکان بنا کے بھی دیں یعنی دروازے میں بند ہو گیا مسئلہ، اب دروازہ توڑنا پڑے گا کہ نہیں؟ اب دروازہ جو ہے اس کی جان بچانے کے لیے دروازہ توڑ یا آگ لگ گئی، مثلا جلدی سے بھاگ کے جانا ہے وہاں پر، تو کیا ہو جو ہم آگ لگ گئی جا کر کے جو ہے اس کو بچا رہے جا کے بھائی تم نے ہمارے سارے گھر کو خراب کر دیا، اس کو بناؤ ہے نا، یہ نہیں چلتا ہے۔ جس پر احسان کیا جاتا ہے اس کے اندر جو خرابی پیش آئے تو اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے نا۔ جی تو یہاں پر بھی ہم مسجد کو صحیح کرنے جا رہے ہیں کہ ازالہ نجاست کر رہے ہیں اور تطہیر مسجد کر رہے ہیں، اس کے اندر جو خرابی پیش آ رہی ہے گویا کہ ہم سمجھ لیں نعوذ باللہ جو ہے ہم احسان کر رہے ہیں مسجد کے اوپر کہ اس کو پاک کر رہے ہیں، تو اب احسان کرنے جا رہے ہیں تو اس میں جو چیز خرابی آئے گی وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک مثال تقریب ذہن کے لیے خود بیان کی ہے، نعم لو کان مثل الآجر مما یمکن ردہ بعد التطہیر وجب، ہاں اگر جو پاک کرنے میں خالی ایک اینٹ ہٹانے کی ضرورت تھی تو ہم نے اینٹ کو ہٹایا تو اب اینٹ کو واپس لگا دینا اسی جگہ پر جہاں پر تھی وہ واجب ہو جائے گا، لیکن بہت ساری بڑی تعمیرات ہے تو ہم بڑی تعمیرات یا بڑا گڑھا کھودا ہے اس کو جو ہے دوبارہ البتہ بھرے تو حرج نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن واجب نہیں ہے کہ ہم دوبارہ گڑھے کو بھریں، دوبارہ ساری تعمیرات کروائیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ متولی حضرات خود جانے ہیں۔ کون سی والی فضا بھی ہے ہاں، لیکن وہ جو ہے وہ سارا سامان نکلا مسجد کی زمین خراب کر
مثال کے طور پر کچی مٹی کی مسجد ہے، ہاں اس پہ اگر بچہ پیشاب کرے تو تھوڑا سا وہیں سے کھود دے. ہاں کھود دے، بس کھود دیا بس، پھر اس کے بعد بند کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. نہیں کہ وہ پھر متولی کا کام ہے جو اس کی ذمہ. جی کچی مٹی ہو، ہاں کچی مٹی کی مسجد ہو، ہاں اس کو اس کے اندر جو گڑا کھود کے اس کے اندر اوپر پانی ڈال، وہ کہنے پانی سے پاک نہیں، پانی کے نہیں، وہ اوپر مٹی ڈال دیں اس میں، پانی سے پاک نہیں ہوگا، گرم کھودے نہیں. پانی ڈال دیں کیا تاکہ جو ہے وہ اندر جذب ہو جائے، دوسرا پانی اندر چلا جائے، اوپر سے وہ مٹی ڈال دیں گے بس. اچھا تو یہ اس کو مٹی اٹھا کے جو ہے ہاں مٹی ہے نا وہ باہر کر دیں، یعنی اسی مٹی میں کر سکتے تو ہاں جیسے بھی پاک کر سکتے، کرنا ہے. بہرحال خلاصہ مسئلہ یہ کہ جو خرابی مسجد میں آ جائے گی اس مسجد کو تعمیر کرنا مسجد میں تطہیر کرنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ متولی کی ذمہ داری ہے. پھر مسجد کو کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، واجب نہیں ہے یعنی اس کے اوپر، اس پر ذمہ داری نہیں ہے یعنی. اس لیے وہ تو بیچارہ احسان کر رہا ہے کہ مسجد کو پاک کر رہا ہے، بڑی زحمت اٹھا رہا ہے، اس کا ٹائم لگا رہا ہے، اس کے اندر محنت کر رہا ہے، اپنی ذہن لڑا رہا ہے، اپنے مختلف طریقے کر رہا ہے. وہ تو بیچارہ کام کر رہا ہے وہاں پر، اس کے اوپر ذمہ داری نہیں آئے گی کہ آپ نے جو ہے کھودا ہے تو آپ اسی کو صحیح کر کے دو، تعمیر کر کے دو، مثلا اس پر ذمہ داری نہیں آتی ہے. معذرت کے ساتھ متولی ہو یا کوئی نماز پڑھنے والا ہو یا امام ہو، معمومین میں سے کوئی ہو، ان سب کی برابر ذمہ داری نہیں ہے کہ متولی کی زیادہ ذمہ داری سے تو یہ ہوتا ہے. واجب جو ہے کام پاک کرنا ہے، باقی کام متولی کا ہے. واجب جو ہے سب کا برابر ہے یا نہیں؟ دوسروں کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے نا، کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تعمیرات کروانا. تطہیر کی بات تو سب کے برابر ہے، لیکن تطہیر کے بعد کی بات جو ہے کسی کی ذمہ داری صرف متولی کا کام ہے. وہ پھر فرماتے ہیں کہ اگر اینٹ جیسی کوئی چیز ہو کہ اس کو ہٹا دیا گیا پاک کرنے کے لیے تو پھر وہ اینٹ کو ہم رکھ دیں گے. یہ اتنا سا کام ہم کر سکتے ہیں کہ اینٹ ہٹائی، اینٹ کو جو دوبارہ رکھ دیا، یہ ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں یہ واجب ہے. اتنا چھوٹا موٹا کام ہو تو وہ واجب ہو جائے گا کہ مسجد کو صحیح کر دیا جائے. اب آئیے اس مسئلے میں چند جہات ہیں. اس چند جہات میں پہلی جہت اس کی یہ ہے کہ جائز ہے. پہلی بات تو یہ کہ جائز ہے مسجد کو کھودنا یا کھودنا جائز نہیں. کہتے جائز ہے مسجد کو کھودنا اور مسجد کو تخریب کرنا جب ازالہ جو واجب فوری ہے موقوف ہے اسی تخریب کرنے پر. یعنی وہ ازالہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ ہم مسجد کو حفر نہ کریں یا مسجد کو تخریب نہ کریں، تب تک وہ ازالہ دور ہو ہی نہیں سکتا. ازالہ جو ہے وہ انجام پا ہی نہیں سکتا ہے مثلا. تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر تخریب کرنا اور حفر مسجد کرنا جائز ہونا تو چھوڑ دیں بلکہ واجب ہے کہ کھود کے بھی مسجد کو پاک کیا جائے، تخریب کر کے بھی مسجد کو پاک کیا جائے. یہ واجب وظیفہ ہے، واجب کفائی. جس طرح ہر ایک کے لیے تھا اب بھی یہ واجب کفائی ہے سب کے لیے، جو بھی پہلے کر سکے. یعنی معذرت کے ساتھ جو مسجد ہے، مسجد کی جو تعمیرات ہیں وہ متولی اور دیگر جو مومنین ہیں کی برابر نہیں ہے. نہیں تو تعمیرات میں کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. متولی کی بھی نہیں. متولی جو ہے چونکہ وہاں کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی اس لیے وہ کرے گا بس، ٹھیک ہے. پاک کرنے کی ذمہ داری سب کی ہوتی ہے. چنانچہ پاک کرنے کی خاطر کھودنا اور تخریب کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ واجب ہو جاتا ہے کہ پاک کرنے کے لیے کھودے، پاک کرنے کے لیے تخریب مسجد کرے. یہ بات تھی کہ جب چھوٹی سی تعمیرات ہو. اما اگر بڑی تعمیرات ہو اتنی بڑی کہ جس سے جو ہے مسجد کو ضرر پہنچانا شمار کیا جائے، اتنی بڑی تعمیرات
اور مسجد کو ضرر پہنچانے کے علاوہ یہ خرابی بھی بڑی تعمیرات میں لازم آ رہی ہے کہ لوگ اس میں نماز پڑھنے کے لیے جا ہی نہیں پا رہے ہیں، وہاں عبادت ہو ہی نہیں رہی ہے، اتنی بڑی تعمیرات ہے مثلا. تو یہ مسجد کو مسجدیات سے، وہ عبادت سے ہی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے. یہ تعمیر اتنی بڑی ہو گئی، یہ تخریب اتنی بڑی ہو گئی مثلا. تو اب کیا پھر اس کام کو کہ جس میں مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے ہی نہیں جا پا رہے ہیں اور اس تخریب کے بغیر پاک کرنا ممکن ہی نہیں ہو رہا ہے. مشکل یہ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ جب تک کہ تخریب نہیں کریں گے تب تک پاک کر نہیں سکتے. تخریب بھی بہت سیویئر تخریب ہے، یعنی بہت زیادہ تعمیرات کرنا پڑے گی، اور مسجد کے اندر بھی فی الحال لوگوں کو، نمازیوں کو نکالنا پڑے گا، نمازی وہاں پر آ ہی نہیں سکتے مثلا. ہاں تو اب کیا کریں؟ یعنی یہ تو بڑا مسئلہ پیش آ گیا. اور چونکہ ازالہ اسی بڑی تخریب پر موقوف ہے تو اسباب مقدمۃ الواجب واجبون شرعاً، جب ازالہ واجب شرعی ہے اور وہ بھی فوری واجب شرعی ہے تو اس کا مقدمہ جو تخریب ہے وہ بھی خود بخود واجب ہو جائے گا. مقدمۃ الواجب واجبون شرعاً، اس لیے جو ہے تخریب کرنا بھی واجب ہو جائے گا تاکہ ازالہ انجام دیا جا سکے. لیکن بڑی تخریب میں فرماتے ہیں کہ بڑی تخریب میں محل اشکال ہے، بلکہ محل معنی ہے کہ بڑی تخریب انجام دے ایسی کہ لوگ مسجد ہی میں عبادت کے لیے نہ جا سکے. اب دو دلیلیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، آپ ان دو دلیلوں کو ملاحظہ فرمائیں گے. ہاں دو دلیلیں ٹکرا رہی ہیں. ایک دلیل کہتی ہے کہ ازالہ واجب فوری ہے، اس لیے آپ کو تخریب کر کے بھی ازالہ انجام دینا ہے. ایک دلیل تو یہ کہہ رہی ہے، لیکن اس کے مقابل میں ایک اور دلیل آ رہی ہے، اور وہ دلیل اسی دوسری دلیل کو ملاحظہ فرمانا ہے. اس مزاحم دلیل کا نام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جو وجوب ازالہ کے مقابل میں مزاحم دلیل ہے. اتفاق سے وہ مزاحم دلیل اقوی اور اہم بھی ہے. اب اہم و مہم کا قانون چلے گا. وہ دلیل جو اس کے مقابل میں ہے وہ یہ ہے کہ حرمت الاضرار، مسجد کو ضرر پہنچانا جس سے لوگ عبادت کے لیے نہ آ سکیں، یہ خود حرام کام ہے. حرمت الاضرار، مسجد کو ضرر پہنچانا بھی حرام ہے. دو دلیلیں آپس میں ٹکرائیں، وجوب ازالہ اس کے مقابل میں حرمت اضرار، دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں. اب کون سا مقدم ہوگا؟ وجوب ازالہ مقدم ہے یا حرمت اضرار مقدم ہے؟ اس لیے کہ کہا گیا کہ ایسی مسجد کے اندر خرابی پیدا نہ کرو جس سے لوگ عبادت ہی کے لیے نہ آ سکیں. فرماتے ہیں کہ حرمت الاضرار اہم و اقوی ہے وجوب ازالہ کی نسبت، اور لا عقل اگر اہم نہ بھی مانے تو محتمل الاہمیت ہے. محتمل الاہمیت ہے. اگر اس طرح اہم نہ مانے، اقوی نہ مانے
تو بھی محتمل الاہمیت تو ہے کہ اس کی اہمیت احتمالاً زیادہ کہ بالکل مسجد کو ایسے تخریب کر دیا جائے کہ ہم لوگ نماز پڑھنے ہی نہیں آ سکتے مثلا. بس اس لیے اب معذرت کے ساتھ جو اللہ کا گھر ہے اس کو نجس چھوڑنا جو ہے ایسا یہ زیادہ حرمت اہم ہونا چاہیے. ایسا لوگ جو کچھ دن اپنے گھر میں پڑھ لیں کچھ دن کی بات فرماتے کہ جو ہے یہ مسجد وہ اس کو زیادہ جب ختم ہو جائے گا پھر آگے پڑھے. مسجد کو خراب کرنا پڑ رہا ہے اصل میں. یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ اگر اہم کو مد نظر رکھا جائے تو پھر مسجد کو کھودنے اور مسجد کو تخریب کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حرمت اضرار مقدم وجوب ازالہ کی نسبت سے. اما اگر ہم فرض کریں کہ ہم وجوب ازالہ کو اسباب اخبار حجت نہ مانے بلکہ اسباب اجماع حجت مانے. تو مثال کے طور پہ کوئی مثال عنایت فرمائیں گے؟ بس ایک منٹ، ایک جملہ جو ہے رہ گیا، اس جملے پر غور کیجیے. لوگ ہی نہ آ سکیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے نا سر کہ پاک کرنے میں ایسی کافی کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہ لوگ نمازی پڑھنے نہ آ سکیں. ہاں تو ایسے بہت ساری تعمیرات ہوتی ہیں، بہرحال تقریبات بہت ساری ہوتی ہیں. تعمیرات میں وعدے تقریب تعمیر بھی ہوتی ہے نا. ہاں اصل تو یہاں پر جو نجاست اور تعمیر کے درمیان موازنہ ہے، تو یہاں پر اللہ کا گھر نجس چھوڑنا یہ زیادہ ہے کہ یہ حرمت اہم ہے. ابھی ظاہر ہے ہمارا جو ایک جملہ رہ گیا وہ 1 منٹ میں ہو جائے تو اچھا ہے. اگر یہ وجوب ازالہ اسباب اجماع ہو جائے تو مطلب آسان ہو جائے گا کہ حرمت اضرار دلیل لفظی رکھتا ہے اور وجوب ازالہ دلیل اجماعی رکھتا ہے. اجماع میں ہمیشہ قدر متیقن کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور قدر متیقن یہ ہے کہ جب جو ہے واجب ازالہ کرنا اس وقت کہ جب مسجد کو ضرر نہ پہنچایا جائے. بس اس کا مطلب یہ کہ دلیل لفظی جاری ہوگی، اور دلیل لفظی جاری ہونے کا مطلب اس کو خراب کرنا حرام ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم.